بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ 14 دسمبر 2020 کا آخری اور بہت بڑا سورج گرہن لگنے والا ہے۔ سورج گرہن لگنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ قرآن پاک میں بھی سورج گرہن کا ذکر آیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی سورج گرہن کا کافی جگہ پر ذکر آیا ہے، اس لیے اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں، اور ساتھ میں 14 دسمبر 2020 کے بہت بڑے سورج گرہن کا خاص ترین صدقہ اور ایک چھوٹا سا عمل آج آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سورج گرہن کوئی عام سورج گرہن نہیں ہے۔ اس سورج گرہن میں اللہ پاک اپنی خاص نشانیوں کو ظاہر فرمائے گا، لہٰذا آپ لوگ صدقہ ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں۔ بعض لوگ جہالت کے زمانے میں سورج گرہن ہو یا چاند گرہن لگتا تو اس کو نحوست خیال کرتے یا اس کو اپنی معاملات زندگی سے ہٹ کر کوئی ایسی بدشگونی خیال کرتے کہ ان کے کہنے کے مطابق بہت بڑی زندگی میں بدشگونی لگنے والی ہے۔ لیکن یہ سب زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں۔ ایسے جاہل لوگ آج کل بھی پائے جاتے ہیں جو یہ سب باتیں کہتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اب اسی دین پر مہر ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے پیش کر دی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے، اپنی آنکھیں کھول لیجئے اور دل کی روشن آنکھوں سے سنیے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ پاک اپنی نشانیاں ظاہر کرنے کے لیے سورج گرہن اور چاند گرہن لگاتا ہے، اس لیے اس سے کوئی بھی بدشگونی مراد نہیں لینی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شادی بیاہ ہو جائے، نکاح وغیرہ ہو تو زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ کیا اس کے علاوہ دنوں میں اگر شادی کی جائے تو کیا تم لوگوں کی زندگی خوشحال رہتی ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ حاملہ عورت چھری وغیرہ کا استعمال نہیں کرتی۔ یہ بھی زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں، لہٰذا ہر کام کیا جا سکتا ہے، اس سے سورج اور چاند گرہن مراد نہیں ہو سکتے۔ بس آپ لوگ ان دنوں میں جیسے ہی سورج گرہن لگے آپ نے نماز کسوف ادا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے وہ وقت تلاش کرنا ہے کہ جس میں نفل پڑھے جا سکتے ہوں، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، خواتین گھر میں اور مرد حضرات مسجد میں، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، اور جیسے سمپل نفل پڑھے جاتے ہیں ویسے آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ یا باری تعالیٰ، اپنی نشانیاں جو تو ظاہر فرما رہا ہے ہم پر کسی قسم کی کوئی آزمائش نہ ڈال، کیونکہ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر 1000 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے، اور پھر چھوٹا سا عمل وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لینی ہے۔ 14 دسمبر آپ جیسے ہی سورج نکلنے لگے آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس تسبیح پر آپ نے یا رحمانو کو لگاتار پڑھتے رہنا ہے، صبح سے شام تک، جب تک سورج جو ہے وہ
ڈوبتا نہیں ہے تب تک آپ نے یا رحمانو پڑھتے رہنا ہے۔ اور صدقہ آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹا سا صدقہ، آپ کی وہ پسندیدہ چیز جو آپ کو بہت پسند ہے، بہت پیاری ہے، اس میں آپ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ پیسے صدقہ دے سکتے ہیں، آپ کسی غریب محتاج کو گوشت لے کر دے سکتے ہیں۔ ایک جو گوشت ہوتا ہے وہ ایک بہترین صدقہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 kg 2 kg 3 kg آپ جتنا بھی گوشت لینا چاہیں لے سکتے ہیں، جتنی کی استطاعت رکھتے ہیں، تھوڑا سا لے لیں، جتنا بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ نے لے کر کسی غریب محتاج، کسی مسکین کو جنہوں نے صدیوں سے، کافی دنوں سے، کافی عرصے سے گھر میں گوشت نہیں پکایا، آپ ان کو صدقہ کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ ایسا کریں کہ آپ تھوڑے سے دانے لے لیں، گندم کے دانے لے لیں، چاول کے لے لیں، اگر تو آپ کے ارد گرد کوئی دریا وغیرہ موجود ہے تو اس میں آپ پھینک دیں، اپنے اوپر سے وار کر، اپنے گھر والوں کے اوپر سے ایک پھیرا دے کے آپ اس کو دریا میں گرا دیں۔ آپ اپنے اوپر سے پیسے وار کے تو آپ کسی غریب محتاج کو دے دیں۔ اس کے علاوہ آپ پرندوں وغیرہ کو دانہ بھی ڈال سکتے ہیں، چھت پر آپ دانہ ڈال دیں اور وہ اگر کھائیں تو یہ بھی ایک بہترین صدقے میں شمار ہوگا۔ تو یہ آپ نے 14 دسمبر کو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو سورج گرہن سے خوفزدہ نہیں ہونا بلکہ اس کی نماز ادا کرنی ہے اور صدقہ کرنا ہے، اور آپ نے اللہ پاک کی رحمتوں کو حاضر ناظر جان کر آپ نے کسی بھی بات کو اپنے کان میں نہیں دھرنا ہے کہ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیے، روحانی وظائف چینل دیکھتے رہیے۔ روحانی وظائف چینل زندگیوں کو بدلنے والا چینل، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں کو بھی بدل دے گا۔ تو یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں ضرور شامل کروں گی۔ تو اسی طرح آپ لوگ بھی درود پاک پڑھتے رہیے، دعا میں اپنا نام لکھواتے رہیے تاکہ آپ کا نام بھی دعا میں شامل کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے میری بہن ہیں عابدہ شیخ فریدہ بی بی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، رابعہ بیگم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، ناہید ہیں، فاطمہ ناہید ہیں، نرگس اعظمی ہیں، عالیہ خان ہیں، اس کے علاوہ سارہ بانو ہیں اور انس رضا ہیں، اس کے علاوہ صابر حسین ہیں، زاہد ہیں، زاہد منظور ہیں، فدا حسین ہیں اور افسانہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، رضیہ مسز علی ہیں۔ اللہ پاک آپ کا درود پاک پڑھنا قبول کرے، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں آپ کی دور کرے، آپ کی حاجات کو پورا کرے، آپ کو بن مانگے عطا کرے۔ آصف احمد ہیں، آپ کا اللہ پاک درود قبول پڑھنا، درود جو ہے وہ قبول کرے، آپ کی تمام دعائیں قبول کرے، آپ کی تمام خواہشات پوری کرے، آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ فاطمہ ندیم خان ہیں، نرگس اعظمی ہیں، اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔